السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پہلا سپارہ سورۃ بقرہ کا صفحہ نمبر 28 پڑھیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری جتنی بھی ویڈیو کی اپڈیٹس ہیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ ہمارے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے جائیں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جتنا میں قرآن مجید پڑھتی ہوں اس کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور پڑھا کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ آپ کے اور ہمارے توسط سے قرآن مجید کو پڑھیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا ثواب پہ اجر بہت زیادہ دیں گے انشاءاللہ۔ میرے چینل پر نورانی قاعدے کی اور قرآن مجید کی تمام ترتیب موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن اگر قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر نمبر شیئر ہو جائے گا، وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا الَّذِينَ تابوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا إِلَّا الَّذِينَ تابوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ يُنذَرُونَ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مگر جن لوگوں نے حق چھپانے سے توبہ کی اور اپنی خرابی کی اصلاح کر لی، اور جو کتاب خدا میں ہے صاف صاف بیان کر دیا، پس
ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، انہی پر خدا کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے۔ نہ تو ان سے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو عذاب سے مہلت ہی دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود تو وہی یکتا خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا عطف خلق پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت یہ معنی کہیں گے کہ ہر قسم کے جانور ہیں جو زمین پر پھیلا رکھے ہیں۔ اس آیت میں توحید اور شرک سے بچنے میں اخلاقی مصلحت کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح تدبیر منزل میں بیان ہوا ہے کہ ایک مخدوم کے کئی خادم ہو سکتے ہیں، مگر ایک خادم کے کئی مخدوم نہیں ہو سکتے، کیونکہ پوری خدمت ایک کے سوا دوسرے کی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح محبت اور اطاعت کی فرد کامل ایک ہی سے ہو سکتی ہے، نہ کئی سے۔ پھر توحید ناگزیر ہے۔